الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ گزشتہ جمعہ ہم نے شرک کی اقسام کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ آپ حضرات کو کچھ یاد ہو کہ میں نے یہ کہا تھا شرک کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہم نے بیان کی تھی شرک فی العلم، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں۔ یہ جب ہم نے قسم مکمل بیان کر لی جتنا ہم بیان کرنا چاہتے تھے، تو آج دوسری قسم کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، الاشراک فی التصرف۔ کائنات میں جتنے تصرفات ہو رہے ہیں، ان تمام تصرفات تغیرات کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کسی کو بیٹا دینا، کسی کو بیٹی دینا، کسی کو صحت مند رکھنا اور کسی کو بیمار کر دینا، ہر قسم کا تغیر تصرف یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آج کل عقائد ہی کی کمزوری ہے، یا دوسرا لفظ بول رہا ہوں کہ عقائد کی خرابی ہے۔ یہ 2 چیزیں چل رہی ہیں، یا تو عقیدہ کمزور ہے، اور یا عقیدہ ہے تو مضبوط لیکن ہے خراب اور فاسد عقیدہ ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کمزور باتیں جو لوگ اپنے عقائد میں شامل کر لیتے ہیں ان کی طرف طبیعت کا میلان ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں نے اپنے عقائد میں شامل کی ہوئی ہیں۔ ہم ذرا قرآن کریم کو پڑھیں،
سورہ المومنون پارہ نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے ذرا پوچھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگ کون تھے؟ مشرکین مکہ، مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ آپ کے مخالف تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذرا ان سے پوچھیں، یہ جو 360 تم نے بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہو لیکن تم یہ کہتے ہو بڑا خدا اللہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو راضی نہ کیا کہ ان کو، یہ جو بت ہیں، جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اصنام ہیں، اوثان ہیں، اگر ہم نے ان کو خوش نہ کیا تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ایک سوال ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے، ان لوگوں سے آپ پوچھیں جو چھوٹے چھوٹے خدا مانتے ہیں، ان سے ایک سوال کریں آپ۔ وہ سوال کیا ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء۔ بڑا بہترین سوال۔ سوال کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ نا کہ 360 بت بھی ہیں تمہارے پاس اور اللہ کو بھی مانتے ہو، تو ذرا یہ تو بتاؤ ہر چیز کی ملکوت، ہر چیز کا اختیار یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ تعالی نے یہ فرمایا، اور ساتھ ہی یہ جملہ بھی بڑھا دیا، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر۔ اللہ وہ ہے جو پناہ دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو پناہ دیتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، محفوظ جگہ میں رکھتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو یجیر ہے، جو پناہ دیتا ہے۔ پناہ دینے والا جی اللہ ہے۔ ولا یجار علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، ولا یجار علیہ۔ اگر اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ولا یجار علیہ ہے جی، اللہ پناہ دیتا ہے لیکن اللہ کے مد مقابل ہو کر کوئی کسی مجرم کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ پناہ دینا اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے پناہ دے اور جس کو چاہے وہ پکڑ لے۔ تو اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم ہے، کچھ جانتے ہو، تو اس سوال کا جواب تو دو نا کہ یہ سب اختیار کس کے قبضہ قدرت میں ہے، پناہ کون دیتا ہے، اور اس کے مد مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کا کوئی جواب کیا ہے اس کا؟ آگے فرمایا اگر یہ چپ ہو جائیں اور یہ جواب نہ دیں تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جواب دیتا ہوں یہ کیا کہیں گے۔ اگر یہ بولیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے کیا سب اختیار حبل کے پاس ہے، سب اختیار منات کے پاس ہے، سب اختیار عزا کے پاس ہے، یہ سب اختیار جو ہے فلاں بت کے پاس ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے، بلکہ منہ کھولیں گے، لب کشائی کریں گے، بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، سیقولون للہ۔ یہ سب اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سیقولون للہ۔ قرآن پڑھو تو مزہ آئے نا، قرآن سے ادھر ادھر جانے کا کیا فائدہ؟ میں تو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ پوری 1 گھنٹے کی بھی میں گفتگو کروں اور ایک آیت بھی مجمع کو سمجھ آ جائے، ہمارے لیے کافی ہے۔ سیقولون للہ، یہ سب اختیار کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے۔ میرے بھائیو،
اگر آپ اس نیت سے یہاں تشریف لائیں کہ آج مولوی صاحب کہیں گے فلاں پیر کو بھی اختیار ہے، اس دربار پہ چلے جاؤ، ادھر جاؤ، زندہ مردہ پیر کے بڑے اختیارات ہیں، یہ توقع مجھ سے نہ رکھیے گا، یہ توقع مجھ سے نہ رکھیے گا، اور اس نیت سے اگر آنا چھوڑ دیں تو آپ کو میں سلام کرتا ہوں، سلام مفارقت کرتا ہوں۔ میری زبان، میرا دل، میرا عقیدہ، میری شریعت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سب اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ ادھر تو یہ باتیں ہوں گی، سب سے بڑی ذات کا ذکر کریں تو دل کو اطمینان بھی ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کس کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جی؟ اللہ کی یاد، صرف اور صرف اللہ کی یاد سے۔ سب اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ سیقولون للہ، اچھا جواب تو یہ دے دیا کہ سب اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں، پھر دوسروں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ تسحرون، سحر، سحر کس کو کہتے ہیں؟ سحر جادو کو کہتے ہیں۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں جس پر جادو کیا جائے نا تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، تو اس لیے یہاں جو مرادی ترجمہ ہے وہ یہ ہے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، سب کو جاننے کے باوجود بارش وہ اتارتا ہے، بیٹے بیٹیاں وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود پھر غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سے، کس دلیل سے تم دیوانے بن رہے ہو؟ یہ دیوانہ پن کہاں سے آ گیا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو نہ مانے وہ دیوانہ ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ وَمَا عَظَّمُوهُ حَقَّ عَظْمَتِهِ، اللہ کی عظمت کا جو حق ہے وہ لوگوں نے ادا نہ کیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، آپ حضرات کہیں گے کہ اللہ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مختار کل میں ہوں۔ مختار کل کون ہے جی؟ مختار کل کا کیا مطلب ہے؟ پورے جہان میں جتنے تصرفات ہو رہے ہیں، تغیرات ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، ان سب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ دیکھیں نا جی، آج شام تک، سورج ڈوبنے تک جتنے کام ہوں گے ہو جائیں گے، کل کو نئے نئے کام سامنے آئیں گے، پرسوں پھر نئے نئے کام سامنے آئیں گے، ترسوں جو ہے پھر نئے نئے کام سامنے آئیں گے۔ یہ روزانہ یہ نئے نئے یہ کام جو سامنے آتے ہیں، یہ کون سی ذات ہے جو نئے نئے کام سامنے لاتی ہے؟ تو سورہ رحمان میں اس کا جواب ہے کل یوم ہو فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر دن اللہ نئی شان میں ہے۔ کل یوم ہو فی شان، میرے بھائیو اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں جتنی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ سارے تصرفات، تغیرات میرے رب کے پاس ہیں۔ آپ کو کوئی اختیار ہے کہ جو شکل آپ کی بنی ہوئی ہے اس شکل سے ہٹ کر آپ کی شکل بن جائے؟ ہے جی، کسی کا چہرہ لمبا ہے تو وہ گول کیوں نہیں ہے؟ کسی کا گول ہے تو لمبا کیوں نہیں ہے؟ یہ نقوش، یہ فیصلے نقوش کے کس نے کیے ہیں؟ یہ صورتیں کس نے بخشی ہیں؟ اللہ نے سورہ الانفطار پڑھ کر دیکھیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا، جس شکل میں اس نے چاہا اس نے تجھے مرکب کر دیا، اس نے تجھے جوڑ دیا، جس کو جو چاہی صورت عطا کر دی۔
تو سارا اختیار کس کے پاس ہے بھائیو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ ذرا اور سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہسپتالوں میں لکھا ہوا تو ہے، بستر میں بھی ایک دیوار پہ لکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کلینک ہسپتال ان میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ہے ابراہیم تو نے کبھی ایک مرتبہ بھی نہ کہا کیا میں جب بیمار ہوتا ہوں میں خود دم کرتا ہوں، میں خود صحیح ہو جاتا ہوں، میں تعویذ لوگوں کو دیتا ہوں، میں وہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے نہ کہا۔ آپ نے جب کہا تو یہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ میں بیمار ہوتا ہوں، شفا دینے والا اللہ۔ مسنون دعا ہے، اذہب الباس، تکلیف کو ختم کر دے، رب الناس، اے لوگوں کے رب، وشف انت شافی، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک، شفا ہے ہی نہیں مگر تیری شفا، شفا ان لا یغادر سقما، ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے۔ اختیار سب کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کو مانو، اللہ کی عظمت کا اقرار کرو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار، اللہ کی عزت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ ہمارے اوپر نفسیاتی طور پر، قلب و دماغ پر، قلب و جگر پر ہمارے اوپر سب سے زیادہ دباؤ کس ہستی کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ ہم ڈرے، ہمارا دل کانپے، ہمارے وجود پر لرزہ ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات اور خوف اللہ کا ہو اور کسی کا نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ نہیں ڈرتے، اللہ کے نبی نہیں ڈرتے، الا اللہ، مگر کس سے؟ اللہ سے۔ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایک حدیث، پھر انشاءاللہ دوسری، پھر تیسری۔ احادیث سنیں گے یا قصے کہانیاں سنیں گے جی؟ کیا مزاج تو آج کل بگڑا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھے دیکھیں، مزاج ہے مولوی ہو کوئی قصے کہانی سنائے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں سنائے۔ ہم ٹائم ضائع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یا حدیث یا قرآن، قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم نے پڑھا کیا ہے؟ اور جو ٹکرائے گا قرآن و حدیث سے پھینک دیں گے اس کو۔ ہم صرف قرآن و حدیث کو حق مانتے، جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی دل و جان سے تسلیم کریں۔ کیا فرمایا؟ ترمذی میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، تم میں سے ہر شخص اپنی ساری حاجات اپنے رب سے مانگے۔ کس سے مانگے جی؟ اللہ سے مانگے ساری حاجات۔ دو چیزوں کا بھی ذکر کر دیا نبی علیہ السلام نے، حتی الملح، یہاں تک کہ تمہارے گھر میں اگر نمک ختم ہو گیا ہے تو نمک بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز اللہ سے مانگو۔ حتی الملح، نمک اللہ سے مانگو۔ وحتی الشسع، الشسع جوتا ہے اس کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ تسمہ بھی کس سے مانگو؟ جی اللہ سے مانگو۔ نمک بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات۔
کائنات میں ہر چیز میں وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد. عربی شاعر کہہ رہا ہے کائنات کی ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے. وہ کیا نشانی موجود ہے؟ کہا نشانی یہ ہے، بول رہی ہے کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے کیا؟ الا انہ واحد، کہ وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے. حضرت بلال کو جو مار پڑتی تھی، کل کے زخم آج تازہ کیے جاتے تھے، وہ کس بنیاد پر؟ وحدہ احد احد احد، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات. میرے بھائیوں، میری یہ درخواست ہے، آپ جس حالت میں بھی ہوں شرک سے بچیں، کسی جگہ پر سر نہ جھکائیں. یہ پیشانی، یہ ماتھا، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، چچا کے بیٹے ابن عباس. ابن عباس کا قصہ ایک اور بھی حدیث میں موجود ہے. اتنے عظیم صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، اور ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی خالہ لگتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی. یہ عمر میں بڑے چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دن کہنے لگے آج رات میں اپنی خالہ کے ہاں قیام کروں گا. وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی عبادت تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن رات کی عبادت تہجد نوافل وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے آج رات میں کس کے پاس ٹھہروں گا؟ اپنی خالہ میمونہ کے پاس. تو سارا قصہ بیان کرتے ہیں. میں جا کے ٹھہر گیا، میں رہا. آپ علیہ السلام جب نوافل کے لیے اٹھے تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. میں نے پانی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وضو کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ہے. جب آپ قضاء حاجت سے آئے، آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تہجد کا وقت ہو اور نبی کی دعا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا جا کیا مانگتا ہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے بنا دوں گا، یہ نہیں فرمایا. بلکہ انداز دیکھیں پیغمبر کا کیا انداز ہے؟ اللہم، اے اللہ. دعا پیغمبر کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے. اے اللہ علمہ الکتاب، اس لڑکے کو، اس وقت لڑکے تھے، اس لڑکے کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. دعا بھی دی تو علم کی دعا دی. آج امت کا اتفاق ہے، رئیس المفسرین اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہیں تو وہ عبداللہ بن عباس ہیں. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لقب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابن کثیر نے لکھا کہ یہ لقب دینے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جنہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس قرآن کریم کے ترجمان ہیں. قرآن کریم کا تفسیر کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے عطا فرما دیا. آپ علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی. جو نصیحت حضور کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کی ہوگی، وہ نصیحت کتنی قیمتی ہوگی بھائی. وہی میں آج کے موضوع سے چونکہ متعلق ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی. وہ نصیحت سنیں. یا غلام، یہ یا غلام اے لڑکے، یہاں غلام لڑکے کے معنی حدیث میں یا غلام اے لڑکے کس کو فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو. یا غلام اے لڑکے، کیونکہ عربی میں
جو غلام ہم مراد لیتے ہیں اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غلام کا یہاں معنی اے لڑکے احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ، اللہ کو ہر وقت یاد رکھ، تجد ہو تجاہ کا، جب تو اللہ کو یاد رکھے گا نا تو اللہ کی مدد کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ یہ نصیحت کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ اور جو جملے سنانے کے ہیں آج کے موضوع سے متعلق ہیں، آج کا ہمارا موضوع کیا ہے کہ سب تصرفات کا مالک اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، کسی اور سے مانگے، کسی قبر سے نہ، کسی بت سے نہ، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگ۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو یہ نہ کہنا فلاں پیر میری مدد کر، فلاں پیر میری مدد کر، آپ کہیں گے؟ بولیں تو صحیح، میرے خیال ہے جو نہیں بول رہے یہ اندر اندر سے وہ ہیں، ہاں جی اندر اندر سے وہ ہیں جی، اوپر اوپر سے ہمارے ہیں، اندر اندر نہ، ایسا نہ، بس سب ہم نے کیا کہنا ہے جب مدد مانگنی ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے بھائی، ختم، معاملہ ختم۔ یہ تعلیم میری ہے یا میں حدیث سنا رہا ہوں؟ جب بھی تو مدد مانگ اللہ سے مدد مانگ۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور حدیث ابھی جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے، لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد كتب اللہ لک، پوری امت، پورے لوگ اکٹھے ہو جائیں، جن و انس اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ ارادہ کریں کہ تجھے نفع پہنچائیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے کیا نفع پہنچائیں، جن و انس اکٹھے ہو جائیں نفع پہنچائیں، لم ينفعوک، تجھے نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا، یہ سارے مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، سارے مل کر، اس میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، اس میں حاجی قاری حافظ ولی سب ہیں، سب کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ سارے اکٹھے ہو جائیں لیکن نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں الا قد كتب اللہ لک، نفع تجھے وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے الا ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء، سارے لوگ تیرے دشمن بن جائیں، سارے انسان سارے جن تیرے دشمن بن جائیں اور تجھے ضرر پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک بشیء، تجھے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے تو یہ سنا ہے ایک سال اگر فلاں بزرگ کے عرس پر نہ گئے نا تو وہ سال سارا کا سارا نقصان میں جائے گا، کاروبار بھی مندہ، جانور بھی مر جائیں گے، بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کاش ان لوگوں کو قرآن سنایا جاتا، کبھی ان کا عقیدہ خراب نہ ہوتا۔ تو کیا کہا؟ اگر یہ سارے مل کر، نیک بد سارے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک بشیء، یہ ساری کائنات مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتے، الا قد كتب اللہ علیک، ہاں وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ایک حدیث سنا کے میں جاؤں گا،
لمبی حدیث ہے لیکن بہت مختصر وقت میں سنیں جی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نازل ہو گئی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. آپ علیہ السلام نے آواز دی، یا بنی کعب، اے بنو کعب، یا بنی مرہ. ایک ایک کو میں اجمال کر رہا ہوں، سب کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی لیکن تکرار کے ساتھ ارشاد فرمائی. یا بنی کعب، یا بنی مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو آواز دی، ان کو بلایا اور کیا ارشاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کو فرما رہے؟ بولیں تو صحیح جی. انقذوا انفسکم من النار، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. حضور کن کو فرما رہے ہیں؟ آج کا خطیب، آج کا وائس لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کیا؟ کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے بھروسے میں جو چاہو کرتے رہو، نا 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 نا. وہ تو آج کل تو یہی دعوت دی جا رہی، مزے کرو مزے کرو مزے کرو. لیکن حضور یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. لا املک لکم من اللہ شیئا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ سے کسی چیز کا بھی تمہارے لیے مالک نہیں ہوں. سب اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے. کل کو نہ کہنا میں بری ہوں، میں آج اعلان کر رہا ہوں، انقذوا انفسکم من النار. کون بچائے گا آگ سے؟ کون بچائے گا؟ جی اللہ. اس لیے ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو. یہ دعوت تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اپنی پھوپھی کو کیا ارشاد فرمایا؟ یا صفیہ، اپنی پھوپھی کو فرمایا یا صفیہ امتا رسول اللہ، اے میری پھوپھی، اللہ کے رسول کی پھوپھی. حضور نے خود فرمایا اے صفیہ، اے میری پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. حضور کسی کو بھی نہیں کہہ رہے کہ میں بچاؤں گا تمہیں. میرے بھائیوں ایک حدیث لاؤ، ایک حدیث لاؤ. حضور کیا فرما رہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو، اعمال صالحہ کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. قرآن بھی تو کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقت نہیں ہے کہ میں ترجمہ کروں. اور سب سے آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی صلی اللہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. خاتون جنت کو فرمایا، سیدۃ النساء کو فرمایا. اپنی لخت جگر کو، کتنی لاڈلی بیٹی تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ پورا سنے نا پھر مزہ آئے گا نا، توجہ نہیں آپ حضرات کی. کیا فرمایا؟ یا فاطمہ. کتنی محبت تھی حضور کو. یا فاطمہ، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. اپنے ایمان کی، اعمال صالحہ کی فکر کرتے رہنا. حضور نے یہ فرمایا اپنی بیٹی کو، ہاں سلینی ما شئت من المال، میرے پاس جتنا مال ہے جی اس میں سے اگر تو کچھ مانگے گی تو میں دے دوں گا، لیکن آخرت کا معاملہ اس کی فکر خود کرنا. ہائے ہائے ہائے، بات ہی ختم ہے جی، ختم ہے بات. یہ حضور نے کس کو فرمایا؟ آج نازاں ہیں کہ ہمیں پیر بچائیں گے، پیر کے بھروسے پہ زندگی نہ گزارنا. نا 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 نا، قطعی طور پر نہیں.
کسی کے بھروسے پہ زندگی نہ گزاریں. یہ حضور نے اپنی بیٹی کو جو فرما دیا, کیا فرمایا؟ مال مانگے گی جو میرے پاس ہے تو اس میں سے تو میں کچھ تمہیں دے دوں گا, وہ مال میرا ہے, جو میرا ہے اس میں سے میں تجھے دے دوں گا, لیکن آخرت کے معاملے میں تجھے کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی فکر کرنا. آخری میرا جملہ جواب دیں اور تقریر ختم. سب اختیار اللہ کے پاس ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.